ہاس ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو زیبا کی بہن فرح اپنی بہن کے ہی خلاف ہو چکی ہے اور دوسرا وہ ہاشم سے مل کر تھانے دار کی غلط آفر کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ تو ہر قیمت پر ہاشم کو بچانا چاہتی ہے اور جو کچھ بھی یہ حرکتیں کرتی چلی آ رہی ہے آگے جا کر اسی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جبکہ سمد بھی ہاشم کو بہت ساری باتیں سنا چکا ہے کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ وہ اس رات زیبا کو نہ بلاتا تو تب یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور جو کچھ بھی اس نے اس رات دیکھا ہے وہ اسے کیوں نہیں بتا دیتا۔ ہاشم نے کچھ برا ہی دیکھا ہے، اسی لیے تو وہ اس راز پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور جب فرح اس کو جیل سے چھڑوا لے گی تو اس کے بعد تو وہ سارا الزام سمد پر ہی لگانے والا ہے۔ اور جب سمد کو یہ پتا چلے گا کہ زیبا پریگننٹ ہے تو اس کے بعد اس کے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہاشم کا سارا الزام اسی کے اوپر آنے والا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو جانتا ہے کہ وہ بھی اس رات اس کے سامنے وہیں پہ موجود ہوا تھا۔ اس کے بعد تو کہانی ایک نیا ٹرن لینے والی ہے، کیونکہ زیبا کے دل و دماغ میں اب نیا شک ڈالنے کے لیے ہاشم بھی موجود ہوا ہے، اور وہ اس کو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ سمد بھی اس رات وہیں پر موجود تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا ہو۔ لیکن سمد تو لاکھ دعائیاں دے رہا ہے کہ اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں، وہ تو کسی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اب تو ساحل کی فیملی بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ مطمئن ہے کہ جب سے زیبا کی پریگننسی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد وہ سب کچھ جو کہ یہ سب چھپا رہے ہیں وہ واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے، کیونکہ بچے کے ڈی این اے کی رپورٹ کے بعد تو اب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی میں ہی اصل کلپریٹ کون تھا، کیونکہ ڈی این اے کو تو کبھی بھی کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، اور اسی لیے اس کی فیملی بھی بہت زیادہ اس بات کے اوپر کنفرم ہو چکی تھی کہ کبھی بھی ساحل پر یہ الزام نہیں آئے گا۔ زیبا صرف اور صرف اپنی غلط فہمی کی وجہ سے یا پھر کسی سازش کے ذریعے ساحل پر ہی سارا الزام ڈال رہی تھی، اور ساحل بھی بہت زیادہ خوش ہے کہ زیبا آخرکار ایک نہ ایک دن اس سے شادی کر لے گی۔ وہ تو زیبا سے شادی کرنے کے خیالات اپنے دل و دماغ میں قائم کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ زیبا تو اس کی شکل سے بھی نفرت کرتی ہے، اور جب بھی اسے دیکھتی ہے جنگلی بلی کی طرح نوچنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی تک تو بیچارے ساحل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آخرکار زیبا کے من میں کیا ہے۔ وہ تو بیچارہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخرکار زیبا جو اس کی بہت اچھی دوست تھی اب وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، کیوں اس پر چڑھ دوڑتی ہے، ہر وقت مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو چلیں آپ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔